آبرو شاہ مبارک اردو شاعری کے بنیاد سازوں میں سے ایک میر تقی میر کے ہم اثر آبرو شاہ مبارک کا تعارف تخلص آبرو اصلی نام نجم الدین شاہ مبارک پیدائش گوالیار مدھیہ پردیش وفات 20 دسمبر 1733 دلی انڈیا ریختہ میں شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر شمالی ہند میں اردو شاعری کو رواج دینے والوں میں آبرو کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ ان سے پہلے ولی اور دکن کے کچھ دوسرے شعراء اردو میں شاعری کر رہے تھے، لیکن شمالی ہند میں شاعری کی اصل زبان فارسی تھی۔ اردو شاعری محض تفریحاً منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کی جاتی تھی۔ پھر جب 1720 میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور اس کے اشعار خاص و عام کی زبان پر جاری ہوئے تو جن لوگوں نے سب سے پہلے ریختہ کو اپنے شعری اظہار کا خاص ذریعہ بنایا، ان میں فائز، شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی اور شاہ مبارک آبرو سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ یک رنگ احسان اللہ خان اور حاتم بھی فارسی کو چھوڑ کر اردو میں شاعری کرنے لگے تھے، لیکن ان سب میں آبرو کا ایک خاص مقام تھا۔ وہ اپنے زمانہ میں زبان ریختہ کے مسلم ثبوت شاعر اور صاحب اعجاز شمار ہوتے تھے۔ اولیت کے مسئلہ پر محققین نے خاصی بحثیں کی ہیں، جن کا تجزیہ کرنے کے بعد ڈاکٹر محمد حسین کہتے ہیں، اس بحث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ فائز کی موجودہ کلیات جو نظر ثانی کے بعد مرتب ہوئی، شمالی ہند میں اردو کا پہلا دیوان قرار دینے کے لیے ہمارے پاس قطعی اور مستحکم دلائل موجود نہیں ہیں۔ فائز کے بعد اولیت کا استحقاق آبرو اور حاتم کو ملتا ہے۔ حاتم کا دیوان دستیاب نہیں، صرف نظر ثانی کے بعد مرتب کیا گیا دیوان زیادہ ملتا ہے۔ اس صورت میں آبرو کا دیوان یقیناً شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند دیوان ہے۔ آبرو نے شعر گوئی اس وقت شروع کی تھی جب شاعری میں فارسی کا سکہ چلتا تھا اور متاخرین شعراء فارسی کا کلام مقبول تھا۔ آبرو نے فارسی اور برج دونوں کے رنگ و آہنگ کے اثرات قبول کیے اور اپنے دور کے مزاج کو پوری طرح اپنایا اور اس کا اظہار ریختہ میں کیا، اور یہ اظہار اس بے ساختگی اور باغ پن سے ہوا جو محمد شاہی دور کی خصوصیت ہے۔ تمام تذکرہ نویس متفق ہے کہ آبرو اردو میں ایہام گوئی کے موجد نہ سہی، اس کو رواج دینے اور اسے سکہ راج الوقت بنانے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اردو میں پہلا واسوق لکھنے کا شرف بھی آبرو کو حاصل ہے۔ آبرو کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ ان کا نام نجم الدین عرف شاہ مبارک تھا۔ مشہور صوفی بزرگ محمد غوث گوالیاری کے پوتے تھے اور اس واسطے سے مشہور فارسی داں اور عالم خان آرزو کے رشتہ دار اور شاگرد تھے۔ آبرو 1683 میں گوالیار میں پیدا ہوئے اور جوانی میں 1706 کے آس پاس دہلی آ کر شاہی ملازمت سے وابستہ ہو گئے۔ اس ملازمت کے سلسلہ میں کچھ عرصہ فتح علی خان گردیزی صاحب تذکرہ گردیزی کے والد کی معیت میں نارنول میں بھی رہے۔ اس کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ آبرو نے ملازمت کے دوران عزت اور دولت حاصل کی اور ان کا شمار خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک آنکھ سے معذور تھے، داڑھی لمبی تھی اور ہاتھ میں عصا لے کر چلتے تھے۔ آخری عمر میں درویش اور قلندر مشہور تھے۔ ہم عصر شاعروں میں مظہر جانے جانا اور بے نوا سے ان کی نوک جھونک چلتی تھی۔ ان کے مخالفین عموماً ان کی شاعری کے بجائے ان کی آنکھ کی خرابی کو تمسخر کا نشانہ بناتے تھے۔ اسی طرح ایک شاعر بے نوا تھے جو الہ آباد سے دہلی وارد ہوئے تھے۔ ایک مشاعرہ میں ان کی ملاقات آبرو سے ہوئی تو آبرو نے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی، جس سے بے نوا کی انا کو چوٹ پہنچی اور انہوں نے آبرو سے کہا، میاں آبرو صاحب، آپ مخلصوں کے احوال سے اس قدر تغافل کرتے ہیں جیسے آپ کی آنکھ میں ہماری کوئی جگہ نہیں۔ اس پر حاضرین مجلس ہنس پڑے۔ یہی نہیں، آبرو کے اس شعر پر تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے، پر چوٹ کرتے ہوئے بے نوا نے کہا، کانے نے کیا اندھا شعر کہا ہے۔ یہ وہی بے نوا ہیں جنہوں نے میر تقی میر پر اپنے 2 آبے والے مضمون کے سرقہ کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے برا بھلا کہا تھا۔ آبرو حسن پرست اور عاشق مزاج تھے۔ سید شاہ کمال کے میاں مکھن پاک باز پر خاص نظر تھی۔ دیوان آبرو میں ان کے حوالے سے کئی شعر ملتے ہیں، مثلاً مکھن میاں غضب ہے فقیروں کے حال پر، آتا ہے ان کو جوش جمالی کمال پر۔
اپنی لطیفہ بازی کے لیے مشہور محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یہاں تک لکھ دیا کہ ان یعنی آبرو کے شعر جب تک مکھن میاں پاک باز کے کلام سے نہ چپڑے جائیں مزہ نہ دیں گے۔ پاک باز کے علاوہ بھی انہوں نے سبحان رائے رمضانی، صاحب رائے، قصائی، سنار اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے۔ عورتوں میں اپنے وقت کی مشہور طوائفوں جیسے پنہ معمولہ، جمال وغیرہ کا جو اس زمانے میں سیلیبریٹی کا درجہ رکھتی تھیں تذکرہ ان کے اشعار میں ملتا ہے۔ رقص و موسیقی سے آبرو کو خاص شغف تھا۔ سدا رنگ دربار شاہی کے خاص بین نواز تھے جن سے آبرو کو دلی تعلق تھا۔ سدا رنگ کچھ عرصہ کے لیے آگرہ چلے گئے تو آبرو نے کہا، بھولو گے تم اگر جو سدا رنگ جی ہمیں، تو ناؤ بین بین کے تم کو دھریں گے ہم۔ عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات جنسی سے زیادہ ان کی جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے تھے۔ وہ ان عورتوں کی تعریف ان کے فن کے حوالہ سے کرتے نظر آتے ہیں۔ میٹھے بچن سنا دے، طوطی کو تب لجا دے، جب ناچنے پہ آوے تب مور ہے معمولہ، یا خدا تجھے بھی کرے باغ بیچ رنگ کے سبز، تیری صدا نے کیا ہے ہمیں نہال جمال، یا قیامت راگ ظالم بھاؤ کافر گت ہے اے پنہ، تمہاری چیز سو دیکھی سو ایک آفت ہے اے پنہ۔ آبرو کی ساری شخصیت اور کلام محمد شاہی دور کی سرمستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کھیلوں میں گنجفہ اور کبوتر بازی کا شوق تھا۔ اچھے لباس اور قیمتی پوشاکوں کے شوقین تھے۔ اپنی محبوباؤں کے جسم پر ان قیمتی کپڑوں کا تذکرہ بھی ان کے کلام میں جا بجا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویش بن گئے تھے، لیکن آخری عمر کو ضعیفی پر محمول کرنا غلط ہوگا، کیونکہ آبرو نے صرف 50 برس کی عمر پائی اور مصحفی کے مطابق 1733 میں گھوڑے کے لات مار دینے سے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر دہلی میں سید حسن رسول نما کے نزدیک ہے۔ آبرو کی شاعری اپنے عہد کی ترجمان ہے اور نظم ایک تاریخی دستاویز ہے۔ ان کی شاعری پڑھ کر اس زوال آمادہ معاشرہ کی معاشرتی اور تہذیبی تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ عشق جو غزل کا ایک خاص موضوع ہے، ان کے عہد میں فراق محبوب میں رونے کھونے کا نام نہیں تھا، نہ یہ چھپانے اور دل میں رکھنے کی چیز تھا۔ مختلف درجات کی بازاری عورتیں عام تھیں اور حسب استطاعت ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا تھا۔ امرت پرستی کو عشق مجازی اور اسی طرح عشق حقیقی کی پہلی منزل قرار دیتے ہوئے تقدس حاصل تھا۔ خوبرو لونڈے کسی کا معشوق بننے کے آرزومند رہتے تھے، چنانچہ آبرو نے ایک مارکہ آرا مثنوی دہر معوضہ معشوقاں اس موضوع پر لکھی جس میں معشوق بننے کے لوازم بتائے گئے ہیں۔ اپنے عہد کے حوالہ سے یہ مثنوی اردو میں ایک انوکھی اور منفرد مثنوی ہے۔ آبرو اور ریختہ میں ان کے ہم عصر شاعروں کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو فارسی کے شکنجہ سے آزاد کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ اردو شاعری کو ہندوستانی رنگ میں رنگا جائے، اس کے مضامین اور انداز بیاں ہندوستانی ہوں۔ کچھ شاعروں مثلاً یک رنگ نے شعر میں فارسی اضافتوں کا استعمال بھی ترک کر دیا۔ یہ لوگ اردو شاعری کو ایک جداگانہ اور امتیازی تشخص دینا چاہتے تھے جس میں ایرانیت کے بجائے ہندوستانیت ہو۔ ریختہ میں فارسی حرف و فعل کے استعمال کو برا جانتے تھے، چنانچہ آبرو نے کہا، وقت جن کا ریختہ کی شاعری میں صرف ہے، ان ستی کہتا ہوں بوجھو صرف میرا ظرف ہے، جو کہ لاوے ریختہ میں فارسی کے فعل و حرف، لغو ہیں گے فعل اس کے ریختہ میں حرف ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شاعری کو عوام پسند بنایا اور شاعری کا چرچا گھر گھر ہوا۔ آبرو پر الزام ہے کہ انہوں نے ایہام گوئی کو فروغ دیا، لیکن اس بات کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ یہ ان کی ضرورت یا مجبوری تھی۔ آبرو اور ان کے معاصرین ریختہ کو ہندوستانی رنگ دینا چاہتے تھے اور ہندی کا شلیش النکار اردو میں ایہام عوام کو اس شاعری کی طرف متوجہ کرنے کا اچھا ذریعہ تھا۔ وائنا یہی صورتحال ہمیں بہت بعد میں لکھنوی شاعری میں ملتی ہے کہ جب لکھنؤ کے شاعروں نے دہلوی شاعری کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکنے کی کوشش کی تو رعایت لفظی میں پناہ لی اور ان کو بے پناہ مقبولیت ملی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آبرو میں ایہام کے سوا کچھ نہ ہو۔ آبرو کی شاعری کی خصوصیت خوش وقتی اور مزیداری ہے۔ انہوں نے زمانے کے مد و جزر دیکھے اور ان کے نشانات ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ ان کی شاعری کی فضا تمام تر مجلسی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے الفاظ میں آبرو صرف طرز بیاں کا نہیں بلکہ ایک شخصیت، ایک مزاج اور ایک دور کا نام ہے۔
اور اس دور، اس شخصیت اور اس مزاج کا ایک اپنا نشہ ہے۔ اس میں عصمت نہ سہی، مزہ ضرور ہے، والدگی نہ سہی، چاشنی ضرور ہے۔